والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ صحیح بخاری کتاب العلم، باب الخروج فی طلب العلم، طالب علم کے سلسلے میں نکلنا، سفر کرنا۔ اور اس میں پہلی روایت جو تعلیقاً اختصار کے ساتھ ذکر فرمائی ہے کہ جابر بن عبداللہ نے ایک حدیث کے حصول کی خاطر عبداللہ بن انیس کی طرف رضی اللہ عنہ 1 مہینے کا سفر کیا۔ اس کی تفصیل میں ابن مسند احمد کے حوالہ سے پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ اگلی روایت بھی پیچھے گزر گئی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ اور حر بن قیس بن حصن فزاری دونوں رضی اللہ عنہما صحابی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کے بارے میں انہوں نے جھگڑا کیا کہ وہ خضر ہیں یا کوئی اور ہیں۔ ابی بن کعب دونوں کے پاس سے گزر رہے تھے رضی اللہ عنہ، تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ دونوں کے پاس سے گزرے تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے انہیں بلایا اور فرمایا، کہا کہ میں اور میرا یہ ساتھی حر بن قیس موسیٰ علیہ السلام جنہوں نے اپنے ساتھی کی ملاقات کا راستہ اللہ تعالیٰ سے طلب کیا تھا، ان کے ساتھی کے بارے میں ہم نے جھگڑا کیا ہے، اختلاف کیا ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے اس حوالے سے کچھ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کے حوالے سے؟ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ ہاں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی مجلس میں خطبہ دے رہے تھے، اچانک ایک شخص نے آ کر کہا، کیا آپ جانتے ہیں اس کو جو کسی ایک کو آپ جانتے ہیں جو آپ سے بھی زیادہ علم والا ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائی، وہ بتایا کہ کیوں نہیں، بلکہ ہمارے بندہ خضر وہ زیادہ علم والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی ملاقات کا طریقہ اور راستہ پوچھا۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو ان کے لیے نشانی قرار دیا اور کہا گیا کہ جہاں تم مچھلی کو گم پاؤ گے تو اسی مقام پر کی طرف لوٹ جاؤ، وہاں قریب تمہاری موسیٰ علیہ السلام سے وہاں قریب تمہاری ان سے ملاقات ہو جائے گی جو تم سے زیادہ علم والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سمندر میں مچھلی کے نشان پر چلے تو ان کے خادم یوشع بن نون نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ ارائیتا، آپ کا کیا خیال ہے، جب ہم چٹان کے پاس ہم نے پناہ پکڑی تھی اور آرام کیا تھا تو میں مچھلی کے بارے میں بتانا بھول گیا اور شیطان نے مجھے اس کا ذکر کرنا بھلا دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ وہی مقام تھا جس کی تلاش میں ہم نکلے تھے۔ پھر دونوں اپنے قدموں کے نشانات پہ واپس پلٹے، بس وہاں انہوں نے خضر علیہ السلام کو پایا۔ تو یہی وہ 2 حضرات ہیں جن کا قصہ اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کیا۔ آگے تفصیل سے یہ حدیث آئی گئی، پوری ڈیٹیل سے آگے آئے گی، وہاں پھر اس کی وضاحت کریں گے۔ باب فضل من علم و علم، یہ باب اس شخص کی فضیلت کے بارے میں ہے جس نے خود علم حاصل کیا اور آگے علم سکھایا۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت اور علم دے کر مجھے بھیجا ہے اس کی مثال موسلا دھار بارش کی طرح ہے جو کسی زمین کو پہنچی، وکان منہا نقیۃً، اور اس زمین کا بعد حصہ انتہائی زرخیز اور عمدہ تھا، اس نے پانی کو قبول کیا یعنی جذب کر لیا، اور اس نے گھاس اور بہت سارا چارہ اگایا، اور اسی زمین کا بعض حصہ انتہائی سخت تھا،
اجادب کہتے ہیں 61 سالی کو، اور یہاں سخت زمین کے معنی میں ہے۔ اس کا بعض حصہ انتہائی سخت تھا، اس حصہ زمین نے پانی کو روک لیا، جذب تو نہیں کیا لیکن اس کو روک لیا۔ بس اللہ نے اس کے ذریعے سے لوگوں کو نفع پہنچایا۔ فشاری وہ، پس لوگوں نے وہ پانی خود پیا، وسقوا، اور اپنے جانوروں وغیرہ کو پلایا، ہزارہ اور سے انہوں نے کاشتکاری کی۔ اور بعض حصہ زمین جو تھا اس کو بارش پہنچی تو وہ چٹیل اور ہموار تھا۔ پہلے حصہ زمین کی طرح وہ نشیبی حصہ نہیں تھا جس میں پانی ٹھہر سکتا، وہ ایک تو چٹیل تھا، ہموار تھا، اور وہ پانی روکتا نہیں تھا، نہ ہی گھاس وہ اگاتا تھا وہ حصہ زمین۔ تو اب 3 طرح کے زمین کے حصے ہو گئے۔ ایک عمدہ زرخیز جس نے بارش کو اپنے اندر جذب کر کے بہترین سرسبز و شاداب گھاس اور چارہ اگایا۔ دوسرا حصہ زمین جو نشیبی حصہ تھا اور سخت تھا، اس نے پانی جذب تو نہیں کیا اور گھاس تو نہیں اگائی، لیکن پانی کو اپنے اندر روک لیا، اور اس کو جانوروں نے اور انسانوں نے پیا، اور اسے کاشتکاری اور آبپاشی کی گئی۔ تیسرا حصہ زمین بالکل وہ چٹیل ہموار تھا، تو اس پہ نہ تو پانی ٹھہرتا اور نہ ہی وہ اس نے جذب کیا کہ وہ گھاس اگاتا۔ تو فرمایا یہ جو 3 مثالیں بدی ہیں، پھر مثال ہے اس شخص کی جس نے دین کے اندر سمجھ بوجھ حاصل کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نفع دیا اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے مجھے دے کر چیز جو بھیجی ہے، جو ہدایت اور علم دے کر مجھے بھیجا ہے، اللہ نے اس کے ذریعے سے اس کو نفع دیا۔ فعلما، پس اس نے علم سیکھا، وعلما، اور آگے سکھایا۔ اور یہ مثال ہے اس شخص کی جس نے اس کی طرف بالکل سر ہی نہیں اٹھایا، اور اللہ کی ہدایت جو مجھے دے کر بھیجا گیا اس کو قبول ہی نہیں کیا۔ تو جس طرح زمین 3 طرح کی ہے، ایک وہ جو زرخیز ہو، عمدہ ہو، اور پانی کو جذب کر کے بہترین اور سرسبز و شاداب گھاس اگائے، کھیتیاں اگائے، اور دوسری زمین وہ ہے کہ جو سخت ہو، پانی کو جذب کر کے وہ کھیتیاں اور وہ گھاس اور چارہ تو نہ اگائے، لیکن پانی کو اپنے اندر ذخیرہ کر لے اور روک لے، اور اس پانی کو پھر لوگ پئیں اور جانور پئیں اور کھیتیاں سیراب کی جائیں۔ تیسرا حصہ زمین کہ جو چٹیل اور بالکل ہموار ہو، اور وہ پہلے حصہ زمین کی طرح نشیبی نہ ہو، تو وہ پانی کو نہ تو جذب کر سکے نہ روک سکے، نہ کھیتی اگائے، سرسبزہ اگائے، اور نہ ہی وہ پانی کو روکے کہ اس پانی سے اور مخلوق نفع اٹھا سکے۔ اسی طرح لوگ بھی 3 طرح کے ہیں۔ ایک وہ ہیں جنہوں نے علم سیکھا اور آگے سکھایا، جو خود بھی عمل کیا علم سیکھ کر، اپنی آخرت کو بہتر کیا، اپنا تزکیہ نفس کیا، آگے علم سکھایا اور لوگوں کو عمل کی ترغیب دی۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے علم حاصل کیا اور آگے تو پہنچایا، انہوں نے سکھایا، لیکن خود عمل کر کے کما حقہ اپنا تزکیہ نفس نہیں کیا اور اپنے درجات کی بلندی حاصل نہیں کی، جس طرح پہلے گروہ نے کی۔ اور تیسرا گروہ وہ ہے کہ جس نے توجہ نہیں کی، نہ سیکھا ہے نہ سکھایا ہے، تو وہ محروم رہے ہیں بالکل علم سیکھنے سے اور جاہل رہے ہیں۔ اور یوں بھی اس کی 3 اقسام ہو سکتی ہیں کہ ایک تو طبقہ ہے مجتہدین کا، جنہوں نے احادیث کو سیکھا ہے، قرآن و سنت کو سیکھا ہے، اور اسے پھر مسائل کا استنباط کر کے آگے لوگوں تک اس کی تشریح کر کے آگے پہنچایا ہے۔ دوسری قسم کا وہ طبقہ ہے جو محدثین کا طبقہ، جنہوں نے وہ احادیث سیکھی ہیں اور آگے انہوں نے پہنچا دیں، لیکن خود اجتہاد کا استنباط کا اتنا ملکہ نہیں تھا کہ وہ ان احادیث سے مسائل نکال کے استنباط کر کے آگے وہ پہنچاتے۔ انہوں نے آگے پہنچا دیا، اور اگلے جو لوگ تھے وہ صاحب اجتہاد تھے، انہوں نے پھر ان سے وہ استنباط کر کے مسائل کا استخراج کر کے آگے ان کو پھیلایا۔ تیسری کیٹیگری کے وہ لوگ جنہوں نے علم حاصل ہی نہیں کیا اور وہ اس سے محروم رہے۔
बहरहाल ایک حصہ زمین وہ ہے جس نے خود بھی نفع اٹھایا ہے اور آگے نفع پہنچایا ہے، اور ایک ہے جس نے خود نفع نہیں اٹھایا گیا لیکن آگے پہنچایا، اور ایک ہے جس نے نہ خود نفع اٹھایا نہ آگے پہنچایا۔ تو اس علم کے لحاظ سے بھی تین طرح کے لوگ ہیں کہ جنہوں نے علم حاصل کیا ہے، خود بھی نفع اٹھایا ہے، آگے بھی نفع پہنچایا ہے۔ دوسری قسم کے وہ ہے جنہوں نے علم حاصل کیا لیکن خود نفع نہیں اٹھایا، آگے نفع پہنچایا ہے۔ اور تیسری قسم کے وہ جنہوں نے علم حاصل ہی نہیں کیا، نہ خود نفع اٹھایا نہ آگے نفع پہنچایا۔ یہ تین طرح کے لوگ ہیں۔ اور آگے امام بخاری علیہ رحمہ اپنی عادت کے مطابق وہ منہا طائفۃ قیلت الماء کہ ایک حصہ زمین وہ ہے جس نے پانی کو روک لیا۔ ویسے قیالہ دوپہر کے وقت روکنا، یہاں مطلق روکنا مراد ہے، پانی کو روک لیا۔ اور پانی جو ہے وہ بلند ہو گیا اور اس کے اوپر چڑھ گیا۔ اور صفصفت مستوی من الارض، جو ہموار زمین ہے۔ تو اب یہ قرآن میں لفظ آیا ہے نا، کا صفصفن، تو چٹیل میدان جس کو جو ہموار ہو، تو اس مناسبت سے وہ قرآن کے الفاظ کی یہاں تھوڑا سی وضاحت و ذکر کر دی ہے۔ یہ امام بخاری کی عادت مبارکہ ہے، مختلف مقامات پر جب حدیث نقل کرتے ہیں تو یا ترجمۃ الباب کے تحت فوراً ہی یا پھر بعد میں اس کی مناسبت سے معنی کے لحاظ سے ملتے جلتے جو الفاظ آتے ہیں قرآن میں، ان کی بھی تفسیر وہاں پر وہ کر دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آدمی کو سوچنا چاہیے کہ میں کس کیٹیگری کے اندر آتا ہوں۔ تو سب سے جو اول نمبر ہے وہ صنف ہے کہ جو خود علم حاصل کریں اور اس پر پوری طرح عمل کریں اور خود اسے نفع اٹھائیں اور پھر آگے وہ سکھائیں اور آگے نفع پہنچائیں۔ تو کوشش ہو کہ یہ پہلا درجہ ہے اس کو پایا جائے۔ باب رفع العلم و ظہور الجہل، علم کا اٹھ جانا اور جہالت کا ظاہر ہونا، اس بارے میں یہ باب ہے۔ ربیہ نے کہا کہ کسی شخص کے لیے کوئی وہ شخص جس کے پاس علم ہو تو اس کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ضائع کر دے، یعنی جس کے پاس علم ہے وہ خود عمل کر کے نفع اٹھائے اور آگے نفع سکھا کر پہنچائے۔ ایسا نہ ہو کہ علم تو ہو لیکن خود عمل نہیں کیا یا آگے نفع نہیں پہنچایا، اس طرح اس علم کو اس نے ایک طرح کا ضائع کر دیا۔ تو یہ ہے اپنے آپ کو ضائع کر دینا۔ اور اب یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے بعد بہت سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان شعبہ جات کو اختیار کر لیا اور ملازمتوں کو اختیار کر لیا اور پھر اسی میں وہ انہماک اور استغراق ہو گیا۔ تو اب علم آگے پھیلانے اور خود مطالعہ کر کے اپنے علم کو بڑھانے اور خود عمل کرنے اور بچوں کی تربیت کرنے سے بھی وہ غافل ہو گئے۔ ان لوگوں کے لیے یہ بات یہ ہے وہ ان کے لیے غور کا مقام ہے اور ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ان کو سوچنا چاہیے اس حوالے سے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھ جائے گا اور جہالت وہ پھیل جائے گی اور شراب وہ پی جائے گی اور زنا وہ عام ہو جائے گا، ظاہر ہو جائے گا۔ تو علم جب اٹھے گا تو ایٹومیٹک اس کا نتیجہ جہالت کا آنا ہے۔ تو علم اٹھے گا تو جہالت تو خود ہی آ گئی نا پھر اس کی جگہ۔ تو علم کا اٹھ جانا اور جہالت کا عام ہو جانا یہ قیامت کی علامت ہے۔ دوسرا، شراب کا سر عام پیا جانا یہ بھی قیامت کی علامت ہے، اور زنا کا عام ہونا یہ بھی قیامت کی علامت ہے۔ اور یہ چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے زمانہ وہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتا جا رہا ہے تو یہ علامات قیامت بڑھ رہی ہیں۔ تو اب علم دین کا کتنا ہے، کتنے لوگوں کو علم ہے، علماء کتنے ہیں، اور ان علماء میں صحیح علماء کتنے ہیں جن کے پاس واقعی پختہ علم ہے، تو وہ تھوڑے ہیں۔ اور جہالت دینی حوالے سے عام ہے، دینی علم سے جہالت
تو بے شک وہ پی ایچ ڈی کر رکھی ہو یا ڈبل پی ایچ ڈی کر رکھی ہو، لیکن دینی علم سے وہ جاہل ہے تو وہ جاہل ہے۔ شراب جو ہے وہ ہوٹلوں پہ اور عام جگہوں پہ اب میسر ہے اور لوگ پیتے ہیں، خاص طور پہ جو بڑے لوگ ہیں، اور اب اس میں کوئی قباحت نہیں سمجھی جاتی۔ پہلے کا دور تھا کہ بہت زیادہ اس کو برا سمجھا جاتا تھا، اب آہستہ آہستہ وہ قباحت لوگوں کی نظروں میں نہیں رہی اور سزائیں نہیں رہیں، حدود نہیں رہیں، اس وجہ سے وہ یہ چیز بھی عام ہو گئی ہے۔ اور زنا کے جو محرکات اور دوائی ہیں اور زنا کی دعوت دینے والی جو چیزیں ہیں، بد نگاہی اور بے پردگی اور بے حیائی اور فحاشی اور یعنی اور اس طرح کے مناظر میڈیا پر ان کا آنا، یہ ساری چیزیں عام ہو گئی ہیں، تو اس کے نتیجے میں زنا بھی کافی حد تک عام ہو گیا ہے اور مزید بڑھ رہا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ میں تم کو ایک ایسی حدیث مبارکہ سناؤں گا کہ میں تم سے ایک ایسی حدیث بیان کروں گا کہ میرے بعد کوئی بھی تم سے وہ حدیث بیان نہیں کرے گا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، قیامت کے علامات میں سے یہ ہے ان یقل العلم، علم کم ہو جائے گا اور جہالت وہ ظاہر ہو جائے گی اور زنا ظاہر ہو جائے گا اور عورتوں کی کثرت ہو جائے گی اور مرد کم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ 50 عورتوں پر ایک آدمی نگران ہوگا۔ تو 50 عورتوں کی کفالت کرنے والا، 50 عورتوں کا سرپرست، 50 عورتوں کا نگہبان اور نگہداشت کرنے والا ایک ہی مرد ہوگا، تو ایک مرد کے مقابلے میں عورتیں 50، تو پھر کتنی کثرت ہوئی عورتوں کی مردوں کے مقابلے میں؟ ہاں 50%، یعنی اس قدر وہ عورتوں کی کثرت ہو جائے گی، کیونکہ مرد ایک تو جب خانہ جنگی ہوگی تو اس میں مرد زیادہ جو ہیں وہ مارے جاتے ہیں، تو وہ مارے جائیں گے۔ پھر ویسے جب حالات بگڑتے ہیں اور دہشت گردی عام ہوتی ہے تو ویسے بھی مردوں کو زیادہ مارا جاتا ہے، اور ڈاکہ زنی میں اور اس طرح کے جرائم میں بھی مرد ہی مارے جاتے ہیں، اور باہر مرد نکلتے ہیں تو زیادہ حوادث ایکسیڈنٹ وغیرہ بھی مردوں کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ یوں وہ مرد جو ہیں وہ زیادہ وہ مریں گے اور عورتیں جو ہے نا وہ ظاہر ہے ان کے مقابلے میں ان کی اموات کم ہوں گی، یوں عورتیں زیادہ ہو جائیں گی اور مرد کم ہوں گے، یہاں تک کہ ایک مرد جو ہے وہ 50 عورتوں کا نگران ہوگا۔ تو پھر ایسی صورت میں یہ ہے کہ وہ مرد جو ہے وہ زیادہ نکاح کریں، 4 کی اجازت ہے تو 4 تک تو کریں گے۔ یہ 50 عورتیں جو ہوں گی وہ ضروری، وہ ظاہر سی بات ہے اس کی بہنیں، اس کی بیٹیاں اور اس کے دیگر عزیز و اقارب جن کا نفقہ اس پہ لازم ہے، تو یہ وہ خواتین ہوں گی۔ بیویاں جو ہیں وہ تو زیادہ سے زیادہ وہ 4 ہی ہو سکتی ہیں نا۔ باب فضل العلم، علم کی فضیلت کا باب ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی کریم علیہ السلام کو میں نے فرماتے سنا، بینما انا نائم، میں سو رہا تھا، اچانک میرے پاس دودھ کا پیالہ لایا گیا تو میں نے اس کو پی لیا، حتیٰ کہ بے شک میں نے سرابی کو اور اس کی تازگی کو اپنے ناخنوں سے نکلتے ہوئے دیکھا، سیر ہو کر دودھ پی لیا، اور اس قدر سیر ہو کر پی لیا کہ اس کی سرابی اور اس کی تازگی گویا میرے ناخنوں سے نکل رہی تھی۔ پھر میں نے اپنا بچا ہوا جو دودھ تھا عمر بن خطاب کو دے دیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ اس کی تعبیر کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا علم کو، جس طرح دودھ بدن کی غذا ہے، علم روح کی غذا ہے، دودھ سے جسم کی نشو و نما ہوتی ہے تو علم سے روح کی نشو و نما ہوتی ہے، تو کثیر الفوائد ہونے میں یہ دونوں علم اور دودھ مشترک ہیں، تو اس لیے دودھ کی تعبیر علم سے فرمائی ہے۔ تو گویا
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان و عظمت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے وسیع علم سے ان کو حصہ عطا کیا گیا۔ باب الفتیہ وہو واقف علی ظاہر الدعوۃ وغیرہا، یہ باب فتویٰ دینے کے بارے میں ہے اس حال میں کہ فتویٰ دینے والا وہ چوپائے اور جانور کی پیٹھ پر وہ کھڑا ہو، سوار ہو، یا جانور کے علاوہ کسی اور چیز کے اوپر وہ کھڑا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جو فتویٰ دینے والا ہے وہ کسی بلند جگہ پر کھڑے ہو کر فتویٰ دے رہا ہو۔ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر مینا میں لوگوں کے لیے کھڑے ہوئے تاکہ لوگ آپ سے سوالات کر سکیں۔ ایک مرد آیا، اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ معاشر مجھے علم نہیں تھا، میں نے قربانی کرنے سے پہلے حلق کرا لیا۔ فرمایا کہ قربانی کر لو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دوسرا آیا، اس نے عرض کیا کہ مجھے علم نہیں تھا، میں نے قربانی کر لی قبل اس کے کہ رمی کروں، رمی سے پہلے قربانی کر لی۔ فرمایا رمی کر لو، کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جس چیز کے بارے میں سوال کیا گیا، جس کو مقدم یا مؤخر کر دیا گیا ہو، تو آپ نے سائل کو یہی فرمایا کہ جو رہ گیا ہے، جو افعال رہ گئے ہیں حج کے، وہ کر لو اور کوئی حرج نہیں۔ اگلا پھر باب اسی بارے میں ہے کہ جس شخص نے اپنے ہاتھ اور سر کے اشارے سے فتویٰ دیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے حجۃ الوداع کے موقع پر سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، فقالا، اس شخص نے کہا، سائل نے، کہ میں نے رمی کرنے سے پہلے قربانی کر لی تھی، قربانی کر لی ہے۔ فرمایا آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا، فرمایا کوئی حرج نہیں۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ میں نے قربانی سے پہلے حلق کر لیا، آپ نے ہاتھ سے اشارہ، فرمایا کوئی حرج نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حجۃ الوداع کے موقع پر جس نے جو سوال اس حوالے سے کیا، کیونکہ 4 امور ہیں، پہلے رمی کرنی ہے، پھر حلق کرنا ہے، پھر قربانی کرنی ہے، پھر طواف زیارت کرنا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان میں ترتیب واجب ہے اور ترک واجب پر دم لازم آتا ہے حاجی پر۔ اور ان احادیث میں یہ تصریح ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ان افعال کی تقدیم و تاخیر کے حوالے سے جو بھی سوال کیا گیا، آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے، جو افعال باقی رہ گئے ہیں ان کی ادائیگی کر لو۔ تو ہمارے نزدیک حرج نہیں سے مراد علم نہ ہونے کی وجہ سے تقدیم و تاخیر کے سبب کوئی حرج یعنی گناہ نہیں ہے، باقی ایسے یہ لازم نہیں آتا کہ دم لازم نہ ہو۔ تو ہمارے فقہا خصوصاً جو امام ابن حمام ہیں، امام ضیلعی ہیں، امام طحاوی ہیں، یہ حضرات فقیہ بھی ہیں اور محدثین بھی ہیں، اور انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مذہب کے موافق احادیث کی تخریج کی ہے اور احادیث کو اس عنوان سے بکثرت بیان کیا ہے اور ذکر کیا ہے۔ اگلی روایت میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت ظاہر ہو جائے گی اور فتنے ظاہر ہو جائیں گے اور حرج وہ کثیر ہو جائے گا، بڑھ جائے گا۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ حرج سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور ہاتھ کو
جھکایا گویا کہ آپ قتل کا ارادہ فرما رہے ہیں، تو ہاتھ کو جھکا کر اشارہ کر کے آپ نے بتایا کہ حرج سے مراد قتل ہے، کیونکہ حبشہ کی زبان میں حرج بمعنی قتل آتا ہے، اور عربی زبان میں فتنہ وغیرہ کے معنی میں مستعمل ہے، اس لیے صحابہ علیہم رضوان حرج کو نہیں پہچان سکے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت ظاہر ہو جائے گی اور فتنے پھیل جائیں گے تو حرج بڑھ جائے گا، تو حرج کے بارے میں پھر صحابہ نے پوچھا تو آپ نے اس کی وضاحت فرما دی کہ اس سے مراد قتل ہے۔ تو آپ دیکھ لیں بھی قتل بھی تو بڑھ ہی رہا ہے۔ جو نبی کریم علیہ السلام نے علامات قیامت بیان فرمائی تھیں، بالکل آپ کے ارشاد کے مطابق ان کا ظہور اسی طرح ہو رہا ہے اور ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس کے اندر مسلمانوں کو اس حوالے سے فکر مند کیا گیا ہے کہ علم کم ہو جائے گا، علم اٹھ جائے گا، جہالت ظاہر ہو جائے گی، پھیل جائے گی، تو یہ فکر دلائی گئی ہے کہ علم سیکھنے اور سکھانے کا باقاعدہ اہتمام کیا جائے، اس میں کوتاہی اور غفلت کو دور کیا جائے تاکہ حتی المقدور علم عام ہو اور جہالت کا خاتمہ ہو۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئی، وہ نماز پڑھ رہی تھیں، نبی کریم علیہ السلام سورج گرہن کی نماز پڑھا رہے تھے اور یہ طویل نماز تھی، تو حضرت عائشہ بھی نماز پڑھ رہی تھی سورج گرہن والی نماز، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتی ہیں میں نے کہا کہ معاشر الناس لوگوں کا کیا حال ہے، اس وقت سارے نماز پڑھ رہے ہیں، خلاف معمول اس وقت سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، آسمان کی طرف اشارہ کیا اور بتایا بھی یہ سورج کو گرہن لگا ہوا ہے اور لوگ اس حوالے سے نماز پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے دیکھا اچانک لوگ قیام کے اندر تھے اور نماز پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے کہا حضرت عائشہ نے سبحان اللہ، تو اسماء رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں میں نے کہا کہ کیا کوئی نشانی ہے، تو انہوں نے ساتھ سے اشارہ کیا کہ ہاں نشانی ہے، نشانی وہی ہے سورج گرہن والی نشانی، تو کہتے ہیں کہ اب سارے نماز جو پڑھ رہے تھے تو میں بھی کھڑی ہوئی اور میں نے بھی وضو وغیرہ کر کے میں نے بھی نماز پڑھنا شروع کر دی، میں نے بھی قیام کیا، قمت، اب وہ قیام لمبا تھا یہاں تک کہ غشی مجھ پہ طاری ہونے لگی، تو میں اپنے سر پہ پانی ڈالتی تھی تاکہ وہ غشی دور ہو اور نیند دور ہو۔ نبی کریم علیہ السلام نے وہ نماز کسوف پڑھائی اور پھر اللہ تعالیٰ کی حمد کی اور اس کی ثنا کی اللہ تعالیٰ کی، یعنی خطبہ دیا آپ نے، اور سورج گرہن کی نماز کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا، پھر بتایا صحابہ کو کہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کو مجھے دکھایا نہ گیا ہو، ہر ایسی چیز جو اس کو میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا اور مجھے نہیں دکھائی گئی تھی تو وہ مجھے اب اس مقام پر دکھا دی گئی ہے، یہاں تک کہ جنت اور دوزخ بھی مجھے دکھا دی گئی ہے۔ یعنی آپ نے اس نماز کسوف کے اندر اللہ تعالیٰ کے اذن اور حکم سے اور اس کی عطا سے آپ نے جو اللہ نے چاہا ملاحظہ فرمایا، یہاں تک کہ جنت دوزخ بھی ملاحظہ فرمائی۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے ایسے ہاتھ آگے بڑھایا اور پھر پیچھے کیا
تو بعد میں صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ نماز میں آپ نے اس طرح خلاف معمول عمل کیا ہے؟ تو فرمایا کہ جنت میرے سامنے تھی، وہ انگوروں کا گوشہ خوشہ میں نے ارادہ کیا کہ توڑ لوں، پھر میں نے چاہا کہ بھی جنتی پھل ہے، لوگ جنت میں آ کر ہی اسے کھائیں، تو اس لیے میں نے پھر چھوڑ دیا، اس کو توڑا نہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ نے مجھے وہی فرمائی ہے کہ تمہاری قبروں کے اندر بھی مسیح دجال کے فتنے جیسی آزمائش ہوگی۔ جیسے مسیح دجال، مسیح گھومنے پھرنے والا، شہروں کا گشت کرنے والا، سیر و سیاحت کرنے والا، اور دجال دھوکہ باز، مکر و فریب کرنے والا، تو مسیح دجال جو ہے جیسے اس کا فتنہ ہوگا اور لوگوں کو اس کے فتنے میں اور آزمائش میں ڈالا جائے گا، اس کے قریب قریب جو ہے وہ قبر کے اندر بھی امتحان اور آزمائش ہوگی۔ اور قبر میں کہا جائے گا کہ اس شخصیت کے بارے میں تیرا کیا علم ہے اور ان کے بارے میں تو کیا جانتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا جائے گا۔ تو بہرحال عمل موقن و موقن، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مومن کہا ہے یا موقن کہا ہے، ان سے روایت کرنے والی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد نہیں ہے کہ آپ نے کہا کہ مومن ایمان والا یا یقین والا، وہ کہتی میں نہیں جانتی کہ کون سا لفظ آپ نے فرمایا، مومن یا موقن۔ حضرت اسماء کہتی ہیں کہ وہ مومن ہے شخص جو ہے یا یقین رکھنے والا جو شخص ہے، وہ کہے گا ہوا محمد ہوا رسول اللہ، وہ محمد ہیں اور وہ اللہ کے رسول ہیں اور ہمارے پاس معجزات اور ہدایت لے کر آئے تھے، فَأَجَبْنَاهُ، تو ہم نے ان کی دعوت کو قبول کیا اور ہم نے ان کی پیروی کی، اور وہ محمد ہیں، وہ 3 بار جواب دے گا۔ تو اس کو کہا جائے گا نم صالحاً، بس آرام سے سو جا، تو قد علمنا، ہمیں علم تھا، ہمیں علم تھا کہ بے شک تجھے اس بات کا یقین ہے۔ بہرحال منافق یا شک کرنے والا، یہاں بھی حضرت اسماء نے کیا کہا، وہ راویہ کہتی ہیں کہ مجھے علم نہیں۔ تو وہ جو منافق ہے وہ کیا کہے گا؟ لا ادری، میں نہیں جانتا تھا، میں نے لوگوں کو جو کچھ کہتے ہوئے سنا، بس کل تو میں نے بھی وہی کہہ دیا تھا۔ یہ ہے سوالات قبر، اور یہ ہے امتحان قبر اور آزمائش قبر، جو مسیح دجال کے فتنے کے قریب قریب یا اس کے مثل ہے۔ تو یہ سوالات قبر ہوں گے، جو مومن ہوگا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانے گا اور یہ جواب دے گا۔ باقی رہا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں تشریف فرما ہوں گے یا اپنے مدارب الانوار میں ہوں گے، درمیان سے پردے اٹھائے جائیں گے، یا کوئی اور صورت ہوگی، یہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں کہ وہ کیا صورت ہوگی اور کس انداز سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اشارہ کر کے پوچھا جائے گا۔ تو وہ پھر جو مومن مرد ہے وہ تو جواب دے گا کہ یہ محمد ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ ہمارے پاس معجزات اور ہدایت لے کر آئے تھے، انہوں نے ہمیں دعوت دی، ہم نے قبول کیا، ہم نے ان کی پیروی کو اختیار کیا، اور یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 3 بار یہ کہے گا۔ اس کے مقابلے میں جو منافق ہے، کافر ہے، وہ کہے گا کہ مجھے نہیں معلوم، میں ان کو نہیں جانتا، مجھے ان کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے، لوگ جو کہتے تھے ان کے بارے میں بھی وہ کہہ دیتا تھا سنا کے، باقی میں کچھ جانتا نہیں ہوں۔ پھر آگے آئے گا کہ اس کو پھر لوہے کے گردوں سے مارا جائے گا، کہا جائے گا لا دریتا ولا تلیتا، نہ تو نے سمجھا اور نہ تو نے کسی کی مانی، نہ کسی کے پیچھے چلا، تو نے خود بھی نہیں جانا اور نہیں سمجھا، کچھ بھی تجھے علم نہیں تھا، اور جس نے بتایا اس کی بھی تو نے نہیں مانی، تو اس کو پھر گردوں سے، لوہے کے گردوں سے فرشتے ماریں گے۔
اور یہ جو پہلا شخص ہے اس کو کہے گا نم صالحا، سو جا آرام سے۔ تو یہ امتحان قبر یہ ہونا ہے، اور اس کی تیاری کی فکر بھی ہونی چاہیے، اور کوئی معلوم نہیں کہ وہ بہت جلد شروع ہونے والا ہو۔ آپ کو تو فکر ہے کہ یونیورسٹی کا امتحان ہونا ہے اور اسکول کا کالج کا امتحان ہونا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد قبر کا امتحان شروع ہونے والا ہو اور ہم اس سے غافل ہیں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال و اولاد کی زیادہ طلب اور حرص نے تمہیں غافل رکھا اپنے رب کی اطاعت و فرمانبرداری سے، یہاں تک کہ تمہیں موت آ پہنچی، تم قبروں میں چلے گئے اور تم نے قبروں کی زیارت کر لی، قبریں جا دیکھیں۔ مال و اولاد کی حرص اور زیادہ چاہت انسان کو اطاعت و فرمانبرداری سے غافل رکھتی ہے، یہاں تک کہ موت آ پہنچتی ہے۔ یعنی موت تک یہ غفلت طاری رہتی ہے بندے پر مال کی حرص میں اور اولاد کی حرص میں۔ مال کی طلب میں بندہ مالا مالا پھرتا ہے، اس کے لیے نمازوں کی پرواہ نہیں، مال کی خاطر علم دین سیکھنے کی پرواہ نہیں، اس پہ عمل کی پرواہ نہیں، آگے پھیلانے کی پرواہ نہیں، بچوں کی تربیت کی پرواہ نہیں، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی پرواہ نہیں، والدین کی فرمانبرداری کی پرواہ نہیں، نگاہوں کی حفاظت کی پرواہ نہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کی پرواہ نہیں، حرام کھانے سے بچنے کی کوئی پرواہ نہیں، اور زبان کے استعمال غلط استعمال سے بچنے کی کوئی پرواہ نہیں، یوں بالکل بے فکر ہے، مال کی طلب میں لگا ہوا ہے، جو آیا بس وہ اس کو غصب کر لیا، اس کو چھین لیا، اس پہ قبضہ کر لیا اور اس کو لے لیا، اور بس یہ نہیں دیکھنا کہ وہ میری اسے آخرت بگڑ رہی ہے اور میری آخرت خراب ہو رہی ہے اور آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں پرسش ہونی ہے، حساب کتاب ہونا ہے، ایسے بندہ غافل رہتا ہے۔ تو یوں بندہ زندگی گزارتا ہے، مال اور اولاد کی حرص بندے کو غافل رکھتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کیا کہ یہ قبر کا امتحان ہونا ہے، تو اس سے غافل نہ رہو بلکہ اس کی تیاری کرو۔ اور تیاری کیسے کرنی ہے؟ جو قرآن و سنت کی ہدایات ہمارے پاس آئی ہیں اور موجود ہیں، ان کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اس کو سامنے رکھ کر زندگی کے سارے معاملات کو سر انجام دینا ہے۔ اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے دائرے میں رہ کر سارے معاملات نپٹانے ہیں۔ تو اگر اس طرح زندگی گزاریں گے تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی پیدا کی جائے گی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو تقوی، اطاعت، فرمانبرداری اختیار کرتا ہے اور اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیتا ہے، رزق وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے رزق آنے کا گمان بھی نہ ہو۔ جو اللہ پہ بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ المبین۔